بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روشن پاکستان کے ساتھ میں ہوں علی احمد ساگر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام داستان کربلا۔ آج کے ہمارے مہمانوں میں شامل کسی تعارف کے محتاج نہیں، معروف عالم دین، مذہبی اسکالر اور سجادہ نشین آستانہ عالیہ غفار نگر حضرت مولانا عبدالرسول شاہ صاحب اور ان کے ساتھ سینئر صحافی غلام حسین شاہد صاحب اور محمد اعظم بھٹو صاحب آج کے ہمارے مہمان گرامی ہیں۔ تو آج ہماری جو گفتگو ہے وہ ہوگی شان اہل بیت کے حوالے سے۔ اس کے لیے میں دعوت دوں گا حضرت مولانا عبدالرسول شاہ صاحب کو کہ وہ شان اہل بیت کو بیان فرمائیں۔ شکریہ علی احمد ساگر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صدق اللہ العظیم۔ انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین اور حاضرین، اللہ جل مجدہ کا بڑا شکر اور احسان ہے کہ جس نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ آقا کریم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اس جہان میں جتنے طبقہ انسانیت سے نوازا اور اللہ رب العزت نے جو طبقہ انسانیت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب اللہ رب العزت نے بٹھائے، ان ہستیوں میں سے صحابہ کرام جو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یاران ہیں، جان نثاران ہیں، اور دوسرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے ہیں جو اہل بیت طہار ہیں۔ اب اہل بیت طہار میں بھی دو درجے ہیں، دو طرح کی ہستیاں شامل ہیں۔ ایک وہ ہستی جنہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اختیارات کے ذریعے اہل بیت میں شامل فرمایا، وہ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کا خاندان ہے۔ سیدنا مولا علی المرتضیٰ، سیدنا امام حسن، سیدنا امام حسین سلام اللہ علیہم اجمعین کی ہستیاں ہیں۔ اور دوسرا وہ جنہیں اللہ رب العزت نے نکاح کے ذریعے میرے نبی کے گھر والوں میں شامل فرمایا، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں اور زندگی سرکار کی خدمت میں بسر کی۔ اب یہ دونوں طرح کے احباب سرکار کی اہل بیت میں شامل ہوئے، اور جنہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کے ساتھ، نبی رحمت کے ساتھ اپنی محبت اور وفا کے وہ گوہر آپ کے قدموں میں نچھاور کیے، جنہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ستاروں کی مانند روشنی اور ہدایت کا مظہر قرار دیا، وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، اور مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، یہ خلفائے راشدین بھی ہیں اور عشرہ مبشرہ میں سے بھی ان کی عظمتیں اور روشن تابانیاں ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کے ساتھ ہمیں سننے کو ملتی ہیں اور پڑھنے کو ملتی ہیں، جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اور آج علماء کرام کی زبانی ہم سنتے رہتے ہیں۔ اب چلیے ذرا جو آج کا عنوان، جس عنوان کے ساتھ ہم نے گفتگو میں شامل کرنا ہے، وہ ہے اہل بیت طہار، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے۔ اب گھر والوں کی بات اگر جاننی ہو تو اہل بیت طہار کے ساتھ جو اس زمانے کے لوگ تھے جنہوں نے حضرت امام حسن پاک کو بچپن میں دیکھا، پھر ان کی جوانی میں دیکھا، پھر حضرت امام حسین پاک کو بچپن میں دیکھا، پھر ان کی جوانی میں دیکھا، انہوں نے سیدہ کائنات کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیکھا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور وفا مولا کائنات کی دیکھی۔ ان کے زمانے کی بات آج کے دور کے لوگ کبھی بھی صحیح نہیں بتا سکتے۔ ان کے زمانے کی بات جاننے کے لیے ہمیں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جانا ہوگا اور ان سے پوچھنا ہوگا کہ اہل بیت طہار کا مرتبہ اور مقام کیا ہے۔ اب سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا کے اگر فضائل جاننے ہوں تو بتائیے سیدنا عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا زوجہ مطہرہ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون بیان کر سکتا ہے؟ اب سوال پوچھنے والے نے سوال پوچھا سیدہ کائنات سے، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے، کہ بتائیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبت دنیا میں کس سے تھی؟ یہ سوال جب سیدہ کائنات سے پوچھا جاتا ہے تو فرماتی ہیں سیدہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنیے، آپ ارشاد فرماتی ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا سے محبت کرتے فرماتے تھے۔ پھر پوچھا گیا اچھا مردوں میں سے، فرمایا ابو ہاں، جو ان کے والد گرامی ہیں مولا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی رحمت ان سے محبت بے پناہ فرماتے تھے۔ اب پوچھنے والوں نے جب یہی سوال سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا تو ان کا جواب کیا ہے وہ بھی سماعت فرمائیے۔ آپ جواب میں فرماتی ہیں میرے آقا، میرے مولا، میرے تاجدار، میرے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبت اپنی شہزادی سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سے فرماتے تھے۔ اور پھر پوچھا گیا مردوں میں سے کون ہے تو فرمایا
وزوجها، جو ان کے شوہر نامدار ہیں مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ آقا کریم ان سے محبت زیادہ فرماتے ہیں۔ اب گھر کی بات تو گھر والے ہی بتا سکتے ہیں نا کہ ان کے رشتے کیسے تھے۔ اب یہی اگر آج کے دور میں اگر یہی دیکھا جائے اور انہی تناظر میں اسٹڈی کی جائے تو دونوں کی سیرت بے مثل و بے مثال ہے۔ ایک چھوٹی سی آج کے دور کی مثال دے کے شامل کروں گا، جس پیر کے مرید ہو جائے، نسبت کر لیں، جس پیر کے ساتھ تعلق بن جائے، ہاتھوں میں بیعت ہو جائے، اس پیر کی اولاد کے ساتھ بھی وفا کرتے ہیں۔ یہ غیرت ایمانی ہے آج کے اس مرید کی جو آج کے اس دور میں بیٹھا ہے جہاں مادیت ہر طرف سر اٹھا چکی ہے۔ اب کیا تصور آتا ہے ذہن میں جب میرے آقا کے غلام بیعت کرتے ہیں دست مصطفیٰ پر صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور بیعت ہونے کے بعد وہ خانوادہ اہل بیت کے ساتھ کتنے منسلک ہوئے ہوں گے، ان کی وفائیں اہل بیت اطہار کے ساتھ، ان کے جذبے اہل بیت اطہار کے ساتھ، ان کی محبتیں اہل بیت اطہار کے ساتھ، اور جنہیں بتایا گیا ہے کہ ہم نمازوں میں آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود اور برکت نہ بھیجیں تب تک نماز کامل نہیں ہے۔ جن کا ذکر کرنا عبادت ہو، جن کی تعریف کرنا عبادت ہو، اور پھر یہ تو دوسری رائے رہ گئی۔ اب جو فضائل سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین اور مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم اور سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے میرے نبی نے اپنے یاروں کے سامنے خود بیان کیے ہوں، امام الانبیاء نے بیان کیے ہوں، اور جو ان کی باتیں فضائل میرے نبی کی زبان سے ادا ہو گئے ہوں، اور جب میرے آقا کریم نے فرمایا ہو کہ میرے علی پاک کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہو، سننے والے صحابہ بیٹھے ہوں تو کیا وہ چہروں سے نظریں ہٹاتے؟ انہوں نے تو وفاؤں کے گوہر نچھاور کیے خانوادہ رسالت پر۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے سامنے کہا ہو کہ جنہیں علی کی زیارت نصیب نہیں ہوئی وہ کیا کرے، تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ذکر علی عبادت ہو، علی پاک کا ذکر کرنا ہی تو عبادت ہے۔ یہ بیان کہاں ہوا ہے؟ یہ صحابہ کرام کے سامنے ہوا۔ اور جب آپ پوری گفتگو اور پورے عنوان کو پڑھنے کے ساتھ نگاہ ڈال کے دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے ان دونوں ہستیوں کو ملا کر دیکھتے ہیں تو دین مصطفی کی کامل تصویر بنتی ہے۔ ایک وہ جو میرے آقا کریم کے کندھوں سے کندھے ملا کر چلے، وہ یاران محمد ہوئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جن کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خون میں اپنا خون شامل ہوا اور کندھوں پہ اٹھا کر چلے، وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت اطہار ہوئے۔ اب نماز میں جب میرے جیسا انسان جاتا ہے اور پوچھتا ہے اہل بیت کا مرتبہ کیا، اب جب وہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو درود پاک پر پہنچ کر اسے پتہ چلتا ہے کہ جن اہل بیت اطہار کے ساتھ وفائیں کرنے والے دنیا میں زندہ اور محبت کرنے والے زندہ ہیں، میں تو ان کے ذکر کے بغیر اپنی عبادت بھی قبول کروانے کے حق میں نہیں کھڑا ہوں۔ مجھے عبادت کی قبولیت مل اس وقت رہی ہے جب میں نے اہل بیت اطہار پر آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر میں نے درود بھیجا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، یہ میری عبادت بنا۔ پھر میں نے کہا اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ برکت کی دعا جو میں نے آل محمد کو دی ہے اور جو میں نے ان پر رحمت کی دعا کی ہے، اس دعا کو اللہ نے میری عبادت کا درجہ دیا ہے۔ یہ آج کے دور کی نماز اس دور کی نہیں ہے، یہ دور رسالت امام اور صحابہ کرام کے زمانہ پاک سے چلتی آ رہی ہے۔ نمازوں میں ترمیم نہیں ہوئی ہے۔ آج کے اس دور میں کوئی اہل بیت اطہار کے کردار کو کہے کہ دین میں کوئی کردار نہیں ہے تو اس کو تو دین سمجھ ہی نہیں آیا، اور جو اصحاب محمد کے کردار کو کہے صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ ان کا بھی کوئی کردار نہیں ہے، اس نے بھی دین کو نہیں سمجھا ہے۔ اس نے اپنی مرضی کا ہی اپنے گرد جو ہے نا وہ اثار بنا لیا ہے جس سے باہر نکلنا ہی نہیں چاہتا، اور جب اس سے نکل کر باہر نہیں پہنچتے ہیں تو پتہ چلتا ہے میرے مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ خواب دیکھتے ہیں۔ خواب کیا دیکھتے ہیں؟ یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے حضرت عمر پاک کے جو کشف ہیں ان میں یہ بات درج کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب میں نے خواب دیکھا، مولا کائنات کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا آقا کریم مسجد نبوی میں نماز پڑھا کر بیٹھے، سرکار کے زمانے کے بعد کی بات ہے جب آپ دنیا سے ظاہری پردہ فرما گئے، تو میں دیکھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں مسجد کی دیوار کے ساتھ کمر لگا کر، تھوڑی دیر میں ایک تشتری آتی ہے، تھال آتا ہے جو کھجوروں سے بھرا ہوتا ہے، نبی رحمت اپنے ہاتھوں سے کھجور اٹھا کر میرے منہ میں رکھ دیتے ہیں، پھر تھوڑی دیر گزرتی ہے کھجور اور اٹھا کر میرے منہ میں رکھ دیتے ہیں، اتنی دیر میں اذان ہو جاتی ہے، میری آنکھ کھلتی ہے، میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرے منہ میں کھجور کی مٹھاس محسوس ہو رہی ہے۔ وضو کر کے مسجد پہنچتا ہوں تو وہاں جماعت کرواتے ہیں خلیفہ
وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز پڑھ کر فارغ ہوتے ہیں تو وہاں بالکل اسی طرح جس طرح میں نے خواب میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، بالکل اسی طرح میں نے دیکھا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پشت دیوار کے ساتھ لگائی۔ آج ان کا یوم شہادت بھی ہے، تو میں چاہتا ہوں اس حصے میں دونوں ہستیوں کا ذکر ہو جائے تاکہ ہماری جو اس محفل میں برکت اللہ رب العزت کی شامل ہو جائے۔ اب یہ فضائل سیدنا علی المرتضیٰ ہے، خواب انہوں نے گھر میں دیکھا ہے۔ اب وہاں جا کر بیٹھے تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل اسی طرح تشریف فرما ہوئے جس طرح مولا کائنات نے میرے آقا کو خواب میں دیکھا۔ تھوڑی دیر گزرتی ہے، ایک تشتری میں اسی طرح کھجوریں پیش کی جاتی ہیں۔ آقا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کھجور اٹھاتے اور حضرت علی المرتضیٰ کو آپ پیش فرماتے ہیں، منہ میں رکھ دیتے۔ تھوڑی دیر کے بعد دوسری کھجور اٹھاتے ہیں، وہ منہ میں رکھ دیتے۔ اب ہوتا کیا ہے، آپ حضرت مولا کائنات دل میں خواہش ہوتی کہ مجھے اور ملے، اور اس خواہش کا اظہار کرتے ہیں کہ مجھے کچھ اور دیجئے۔ اس پر آقا عمر مسکراتے ہیں اور مسکرا کر آپ فرماتے ہیں، بھائی علی، اگر آپ کو رات خواب میں رسول خدا اور زیادہ کھجور دے دیتے تو میں بھی دیتا، میں غلام ہو کر ان سے کیسے برتری لے جا سکتا۔ تو حضرت علی المرتضیٰ آپ ارشاد فرماتے ہیں، بھائی عمر آپ کو کیسے پتہ چلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مجھے خواب میں 2 کھجوریں ملی ہیں؟ تو فرمایا، میں نے اپنے نور ایمان سے آپ کے خواب کو دیکھا۔ ان کی تو محبتیں اس حد تک ہیں، ان کے تو کرم کی میں آپس میں رغبت اتنی کمال کی ہے کہ ایک دوسرے کے گھر کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور دوسرا پہلے گھر کے ساتھ جڑا۔ ہم گھر والے کسے کہتے ہیں؟ جس سے رشتہ کر لیں، اور جس سے رشتہ لے لیں وہی گھر والے ہوتے ہیں نا۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں سیدہ عائشہ صدیقہ تشریف لاتی ہیں، وہ آقا سیدنا ابوبکر صدیق کی صاحبزادی ہیں، تو بیٹی دے کر سرکار دو عالم کے نکاح میں وہ گھر والے نہیں ہوئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حضرت حفصہ، ان کا نکاح میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتا ہے، ام المومنین ہے، تو حضرت عمر فاروق گھر والے نہیں ہوئے۔ اور جن ہستی کامل کے نکاح میں میرے آقا کریم کی 2 شہزادیاں ایک کے وصال کے بعد دوسری تشریف لاتی ہیں، وہ ہستی کامل سخی کائنات غنی کائنات حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا وہ گھر والے نہیں ہوئے؟ آج ہم رشتہ داریاں کریں، بیٹی دے کر لے کر گھر کے تعلق جوڑیں، جن سے رسول خدا نے جوڑے، ان سے بڑھ کر گھر والا کون ہوگا؟ یہ ہماری آج کی سوچ ہے، ناقص سوچ۔ اور مولا کائنات پہ تو قربان ہزاروں صد جان قربان، جن کے بارے میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم کے مقام پر صحابہ کرام کے مجمع میں خطاب کیا۔ یہ جو احادیث مبارکہ ہم تک آج پہنچ رہی ہیں، کیا سمجھتے ہیں یہ آج کے دور کی بنائی ہوئی ہے؟ انہی صحابہ سے سینہ بسینہ روایت ہوتی چلی آئیں، پھر تاریخ کا حصہ بدی کتب حدیث میں آئیں، اور پھر ہم نے ہسٹری میں پڑھا تو وہاں پہ ہاتھ میں ہاتھ لے کر کہا کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ۔ یہ کلام سننے والے آج کے لوگ نہیں تھے، وہ صحابہ کرام عظیم ترین ہستیاں کھڑی ہیں اور وہ لوگ تھے۔ جب یہ بیان ہوتا ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بیان پر پورے کے پورے مجمع سے آواز آتی ہے، ہم آپ کی اطاعت میں ہیں۔ کہا جس کا میں محمد مولا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، میں مولا ہوں، اس کے علی بھی مولا ہے۔ اب اس بات سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ کیا صحابہ کرام نبی پاک کے ہوئے، علی پاک کے نہ ہوئے؟ جب انہوں نے یہ بیان سنا رسول خدا کی زبان سے، وہ پہلے سے زیادہ جڑ گئے۔ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چہرہ مبارک حضرت علی پاک کا دیکھ کر آپ نے ارشاد فرمایا، آقا علی آپ صرف دنیا میں ہی میرے مولا نہیں ہیں، آپ جنت میں بھی میرے مولا ہوں گے، آپ ہر جگہ میرے مولا ہوں گے، آپ ہمیشہ میرے مولا ہوں گے۔ اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مجلس میں تشریف فرما ہے، اپنی اولادوں کو درس دیں تو یہ دیں جس سے ہدایت نصیب ہو، دلوں کی گھٹن دور ہو، نفرتوں کے سارے دریچے بند ہوں، اور ہم اس راہ پر چلیں جس راہ میں امن ہی امن ہے، جہاں سکون ہی سکون ہے، جہاں امت ایک فتنوں سے نکل کر اتحاد کی طرف جائے۔ وہ کیا ہے؟ اب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری مجلس میں بیٹھے ہیں اور مسکرا کر حضرت مولا کائنات کے چہرہ مبارک کو دیکھ رہے ہیں۔ اب سیدنا صدیق اکبر کے چاہنے والے بھی اس بات کو سن لیں، اور ہم مولا کائنات کے غلام ہونے والے بھی وہ بھی اس بات کو غور سے سن لیں۔ اب دونوں ہستیوں کی محبت کیا ہے؟ آپ مسکراتے ہیں، پھر نظر اٹھا کر دیدار کرتے، زیارت فرماتے ہیں، پھر آپ مسکراتے ہیں۔ یہ سارا عمل آپ کی صاحبزادی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی۔ اب جب آپ مولا کائنات تشریف لے جاتے ہیں حضرت علی المرتضیٰ، تو جب جیسے تشریف لے کے جاتے ہیں تو آپ پوچھتی ہیں، بابا جان آج کی مجلس بڑی کمال کی لگی۔ آپ جب بھی نگاہ اٹھا کر مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ، مولا کائنات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ساری کائنات کے مولا میرے نبی انہیں بنا کر گئے ہیں،
تو مولا کائنات کو آپ بار بار مسکرا کر دیکھ رہے تھے، ریزن کیا ہے؟ جب بیٹی کا یہ سوال ہوا تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایمان میں امام ہے، وہ جواب میں اپنی صاحبزادی کے جو سوال پر جواب دیتے ہیں، آپ نے نہیں سنا، میں نے سنا اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیا النظر الی وجہ علی عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا بھی اللہ کی عبادت ہے۔ یہ عقیدہ کوئی آج کا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ انہی ہستیوں کا عطا کیا ہوا ہے۔ صدیقی ہو، فاروقی ہو، کوئی عثمانی ہو، کوئی علوی ہو، رشتے سب کے رسول خدا سے جڑے ہوئے ہیں، اور وہ رسول خدا کامل کے پاس جا کر مکمل ہوتے ہیں۔ اور یہاں جو فضائل اہل بیت ہیں ان کے حوالے سے جو ان دنوں کے لیے ہماری ذمہ داری ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ ہے سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین اور سیدہ فاطمہ الزہرا اور مولا کائنات کی زندگی کو اپنی زندگیوں میں شامل کرنا، قولاً نہیں عملاً۔ ہم اپنی اولادوں کو وہ درس دیں جس سے انہیں ہدایت آئے، ہم اپنے گھروں کے نظام یوں رائز کریں جس سے ہماری بچیوں کو بھی سکون ہو، ہمارے بچوں کو بھی سکون ہو۔ اگر ہم سوشل سٹیٹس میں دیکھیں تو ہم اہل بیت اطہار سے ایک رہنمائی لیتے ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج کے زمانے میں جو ہم کرتے ہیں وہ نہیں، جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ ہم کیا کرتے ہیں کہ بیٹی کو اگر گھر سے لینے گئے، اس کے گھر سے جہاں بیاہ دی ہے اور داماد نے نہیں بھیجا تو ہمارے تو جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، تو نے میری عزت نہیں کی، میری بیٹی میرے ساتھ نہیں بھیجی، میری عزت نہیں رہی، بڑا بھائی چلا جائے تو میری بہن میرے ساتھ نہیں بھیجی۔ ہم بہن کا گھر توڑنے اور بیٹی کا گھر توڑنے پر اپنی ضد کی انا میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب چلیے ذرا در فاطمہ الزہرا پہ سلام اللہ علیہا پہ، جہاں سے یہ بھی جو ہدایت کی خوبصورت ترین رونق اور کرن نکلتی ہے، آپ گھر میں موجود ہیں۔ سیدنا بے شک سیدنا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لاتے ہیں اور آ کر اپنی صاحبزادی سے ارشاد فرماتے ہیں، بیٹی میں لینے آیا۔ اس لمحے مولا کائنات گھر نہیں ہے، شوہر بطول سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا علی المرتضیٰ گھر نہیں ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہ، وہ گھر نہیں ہے۔ صاحبزادی عرض کرتی ہے، بابا جان یہ رسول خدا کا حکم ہے، اگر رسول خدا کا حکم ہے تو میں امتی ہوں، میں آپ کی بات مانوں گی، فوراً چلتی ہوں۔ یا والد گرامی لینے آئے، میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والد لینے آئے، باپ کا حکم۔ جب یہ لفظ سنے تو سیدہ کائنات نے عرض کی، حضور اگر والد گرامی کا حکم ہے تو سن لیجئے، میرے شوہر علی المرتضیٰ گھر نہیں ہے، جب تک وہ نہیں آتے ان سے اجازت لیے بغیر میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا۔ سبحان اللہ۔ ایک اس میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کسی قسم کی پریشانی نہیں لی۔ اپنی بیٹی کے اس خوبصورت جواب پر آپ کے چہرے پہ رونق آئی کہ جس طرح کی تربیت میں چاہتا تھا میں اپنی اولاد میں دیکھ رہا ہوں۔ جو شوہر کا حق ہے وہ شوہر کا حق ہے۔ جب شوہر کے گھر میں بیٹی رخصت ہو کر چلی جاتی ہے تو اس کے سارے تعلق بہن بھائیوں اور ماں باپ سے ختم ہو گئے، اب سارے حقوق رائٹس شوہر کو دے دیے گئے، ایون کہ وہ ظالم نہ ہو، وہ بیٹی پر ظلم نہ کرے، مارتا نہ ہو۔ جب اس طرح کی کوئی شرارت نہیں ہے ان کی زندگی میں تو بیجا مداخلت تو ان کی زندگی کا سکون برباد کرے گی۔ یہ سیرت پاک ہے۔ آقا کریم نے چادر مبارک اتاری دوش رسالت سے، آپ نے اپنے بچھائی اور بچھا کر سینے مولا کائنات کے گھر میں آپ سین میں بچھا کر تشریف فرما ہو گئے، انتظار کرنے لگے۔ تھوڑی دیر گزری، حضرت علی المرتضیٰ تشریف لائے۔ جب سید کائنات اور امام الانبیاء کو اپنے گھر میں یوں تشریف فرما دیکھا تو چہرے پہ رونق، مسکراہٹیں بکھر گئیں، انوار و تجلیات آپ کے چہرے کی برکتیں نچھاور کر رہے تھے اور ماحول معطر تھا آپ کی تشریف آوری کی وجہ سے۔ گھر میں خوبصورت ترین رونقیں تھیں۔ اپنے گھر کو پر نور دیکھ کر عرض کرتے ہیں، میرے آقا کا آنا کیسے ہوا؟ آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں، علی میں اپنی بیٹی کو لینے آیا ہوں، اپنے گھر لے جانا ہے۔ عرض کرتے ہیں، یا رسول خدا آپ لے جاتے، آپ رک کیوں گئے؟ اس پر بڑا خوبصورت ترین انداز محبت ایک باپ کا آپ نے فرمایا کہ میری بیٹی نے مجھے کہا جب تک میرے شوہر نہیں آ جاتے تب تک میں اپنے والد کے ساتھ ان کے گھر نہیں جا سکتی ہوں، ان سے پوچھوں گی پھر جاؤں گی۔ اس پر مولا کائنات کا چہرہ کھل اٹھا، محبت کے وہ آنسو آنکھوں میں آئے۔ آپ نے جواب میں عرض کی، خوش نصیب ہوں، اتنی بڑی عظیم ہستی کے ساتھ میرا تعلق اور رشتہ جڑا، جنت کی مالک میری زوجہ ہو اور نبیوں کے امام ان کے والد ہوں، مجھ سے بڑھ کر بھی نصیب والا کوئی ہوگا۔ اور آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وفا کا وہ جو درس جو آپ عطا فرماتے ہیں آپ کی شہزادی کی زندگی میں، میرے ساتھ جو ہوا ہے، عرش کر اٹھے۔ آپ نے دونوں کو سلام پیش کیا، دونوں کو سلام کرنے کے بعد میرے آقا کریم لے کر اپنے گھر آ گئے۔
آج ہم اپنی چھوٹی سی انا اور جھوٹی ضد کی خاطر کتنی بچیوں کے گھر برباد کر دیتے ہیں. جو شوہر کا حق ہے یہ بھی سیرت پاک سے ملا ہے. اب چلتے دروازہ سیدنا امام حسن پر، اور سیدنا امام حسن کے در سے وہ خیرات ملتی ہے جو ہم اپنی اولاد کی زندگیوں میں نافذ کریں. سب سے بڑے آپ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے صاحبزادے ہیں، اور آپ دستار کے بھی مالک ہیں. بڑے کے سر پہ دستار ہوتی ہے تو وہ بھی آپ دستار کے مالک ہیں. امام حسین پاک کے پیر بھی ہیں، کیونکہ میرے امام حسین نے بھی ان کے ہاتھ پر بیعت فرمائی ہے. 6 مہینے خلافت راشدہ کے آپ منصب پر بھی قائم رہے. یہ سیدنا امام حسن، ان کی عظمت کا یہ عالم ہے. ایک زندگی کا لمحہ بھی قرآن اور شریعت مصطفیٰ کی مخالفت میں نہیں گزارا، اور جو وقت بھی گزارا وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی شریعت پر عمل کرتے ہوئے گزارا. ہمیشہ راہ صلح، راہ امن، راہ محبت آپ نے اختیار کی، اور وہ درس دیا جو آج بھی کائنات جانتی ہے. اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھ کر فرمایا تھا، آپ نے ارشاد فرمایا میرا بیٹا حسن امت کے 2 جھگڑے شدہ گروہوں کے درمیان صلح کا سبب اور ذریعہ بنے. اور ان کے مناقب میں کہا جنہیں دنیا میں جنتی جوانوں کے سردار ہونے کی بشارتیں ملی ہوں، جنہیں سرکار دو عالم کے کندھوں پہ سوار ہونا نصیب ہوا ہو، اور جنہیں ان کے ساتھ بیٹھنا نصیب ہوا ہو، جن کے زبان سے نکلے ہوئے نوالے انہیں کھلائے گئے ہوں، جنہیں اپنی زبان نبوت کے ساتھ خیرات نبوت تقسیم کی گئی ہو، وہ ہستی جب حیا، محبت اور اس مقام پر آتی ہے تو کیا سمجھتے ہیں آپ؟ وہ جہان تو معطر ہے ان کی عظمتوں کے ساتھ، جن پر آج کا امتی درود پڑھ کر اپنے لیے فخر سمجھتا ہے اور اپنی عبادت کی قبولیت کا درجہ گنتا ہے. تو کیا سمجھتے ہیں صحابہ کرام تو انہیں دیکھ دیکھ کر زندہ رہتے تھے. محبتوں کا یہ عالم تھے، ان کے گھر کے ساتھ نسبتیں بنائی ہوئی تھی، کوئی ایک بھی ان سے دور ہونے والا نہیں تھا. اب یہاں جو بات میں شامل کرنا چاہتا ہوں، ان کے زندگی کے اندر جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خیرات کرنے کا جو پہلو تھا امام حسن پاک کی زندگی میں، وہ سب سے کمال تھا. آپ جمعے کا خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، مجمع عام سے ملتے ہیں، جمعے کا خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد جیسے ممبر سے تشریف لاتے ہیں، ایک شخص اٹھتا ہے آ کر آپ کے جوڑے مبارک نالین پاک وہ حضرت امام حسن پاک سلام اللہ علیہ کے آگے رکھ دیتا ہے. آپ پہن کر جب چلنے لگتے ہیں تو مال غنیمت کا ڈھیر لگا ہوتا ہے سین مسجد میں، آپ وہ سارے کا سارا اس جوڑے پہنانے والے کو دے دیتے ہیں. پاس کھڑے ہوئے ایک شخص کو یہ بات بڑی عجیب لگی. اس نے کہا کہ آپ نے تو فضول خرچی کر دی ہے. اور اس نے ایک جملہ بولا. اس نے جملہ کیا بولا؟ وہ کہنے لگا لا خیر فی الاسراف. میرے امام کو کہنے لگا کہ فضول خرچی میں کوئی نیکی نہیں. یہ لفظ میرے امام نے سنے تو جواب میں اس کو بہت خوبصورت ترین ارشاد نوازے. آپ نے فرمایا لا اسراف فی الخیر. تم کیا سمجھتے ہو جتنا بھی نیکی کے کاموں میں خرچ کرتے جاؤ گے کوئی فضول خرچی نہیں ہوگی. یہ ان کے کھلے دل ہونے کا اور سخاوت کا. اب چلتے ہیں ان کی جانب جنہیں میرے آقا کریم نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین. ہمارے تو دونوں سردار ہیں، سیدنا امام حسن بھی ہمارے سردار ہیں، سیدنا امام حسین بھی ہمارے سردار ہیں. ایک کی شہادت کا دن تو ہمیں یاد ہے، سیدنا امام حسین پاک کی شہادت کا دن تو ہمیں یاد ہے 10 محرم، لیکن امام حسن پاک کی شہادت کب ہوئی؟ کتنے ایسے محبت کرنے والے ہیں جو ان کی شہادت کا دن بھی جانتے نہیں جانتے نا. کیوں نہیں جانتے؟ بتایا نہیں جاتا. ہمارے ایک سردار نہیں ہیں، ہم دونوں کے غلام ہیں. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. ایک نہیں، دونوں جنتی جوانوں کے سردار، اور وہ بڑے بھی ہیں. میرے امام حسین کے وہ پیر بھی ہیں. ان کی شہادت کا دن 28 صفر ہے. اختلافات کے دورے میں جو کہا گیا وہ صفر کے مہینے میں تاریخ کے اندر جو اختلاف اس میں 28 صفر آپ کی شہادت کا دن ہے. آپ سیدنا امام حسین کی جانب چلتے ہیں جنہوں نے وہ داستان رقم کی جس کی روشنی اور جس کی چاشنی آج بھی مسجدوں کے ممبر سے گونج رہی ہے، آج بھی امام کی امامت سے نظر آ رہی ہے، مؤذن کی اذان سے نظر آ رہی ہے، مقرر کی تقریر سے، محرر کی تحریر سے وہ کلمات جو آج لکھتے ہوئے شرف حاصل ہوتا ہے اور بڑے فخر کے ساتھ ہم کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں. اس ایمان پر احسان ہے تو سیدنا امام حسین پاک کا احسان ہے. کوئی چاہے بھی تو اس باپ کو محسن انسان محسن کائنات ہیں. ان سے بڑھ کر کون احسان کرنے والا ہو سکتا، جنہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خاطر اپنی اولاد تک بھی راہ خدا میں پیش کرتے ہوئے ایک لمحہ نہیں پلٹ کر سوچا. آج ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں اپنی اولادوں کے لیے، جو کرتے ہیں اپنے قبیلوں کے لیے، جو کرتے ہیں اپنی آنے والی نسلوں کے لیے، جنہوں نے بعد میں ہماری قبروں کو بھی یاد نہیں رکھنا، ہمیں بالکل بھی نہیں جاننا، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے نے جو کیا
وہ قرآن اور قرآن والے میرے رب کی رضا کے لیے کیا۔ ان کے پاس اتنی دولت تھی کہ وہ ایک بار اشارہ فرماتے، اتنے خزانے تھے ان کے پاس، گورے نایاب تھے ان کے پاس، دنیا جان سے تحائف ان کی خدمتوں میں پیش ہوتے تھے۔ جو لوگ بھی آتے تھے بغیر تحفوں کے نہیں آتے تھے۔ آج پیر کے پاس مرید چل کر جاتا ہے تو بڑے تحفے لے کر جاتا ہے، تو کیا سمجھتے ہیں حسنین کریمین کی بارگاہ میں جاتے ہوں گے تو تحفے لے کر نہیں جاتے ہوں گے، پر جتنے بھی تحائف لے کر گئے وہ سب امت میں تقسیم کر دیے گئے۔ ان کا سارا تقویٰ، زہد، دنیا سے بے رغبتی ان کی اختیاری تھی، انہوں نے خود اختیار کر رکھی تھی۔ اب کربلا کے میدان میں دو راستے تھے، یہاں پہ بات ختم کر لیتے ہیں۔ دو راستے تھے، یا بیعت کرتے، جو وہ نظام وضع کر رہا تھا اس کو مان لیتے، یا کنارہ کشی اختیار کرتے کسی علاقے میں نکل جاتے۔ یہ دونوں باتیں ہی ہو سکتی تھی۔ میرے امام مجبور نہیں تھے، میرے امام وہاں رضامندی سے کھڑے تھے اور ہر فیصلہ نظر آ رہا تھا جو سامنے ہونے والا تھا۔ وہاں ساری کی ساری تربیت جو دور رسالت میں ہوئی، جو آپ کی گود میں ہوئی، جو کندھوں پہ تسبیحات پڑھی گئی، وہ ساری تربیت کا رنگ جب نوش فرماتے تھے آپ شیر سیدہ فاطمہ زہرا کے جسم اطہر کا، تو اس کی شیر کی لاج رکھنے کا وہ لمحہ تھا، اپنی اولاد کو وہ درس دینے کا، آج کے دور کی انسانیت کو درس دینے کا، اس تحریک کو زندگی کی، اپنی زندگی کی پوری قدر ڈالنے کا وہ لمحہ تھا۔ آپ نے وہ راستہ اختیار کیا جس سے آپ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئے، اور فرمایا میرے رب نے قرآن میں فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، وہ زندہ ہیں تمہیں شعور نہیں ہے۔ اور یہاں تو کہا انہیں مردہ مت بولو، اور دوسرے مقام پر کہا تم بولنے سے رک جاؤ گے، ہو سکتا ہے تم ان جیسے ہستیوں کو مردہ سوچنے لگو، وہاں سوچ کی بھی پابندی لگا دی۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، تمہیں کیا خبر جنہیں اللہ کے راستے میں قتل کر دیا جاتا ہے انہیں مردہ سوچنا بھی نہیں ہے، گمان بھی نہیں کرتے۔ اب گمان بھی نہیں کر سکتے، یہ تو عام اللہ کے راستے میں شہید ہونے والے کی ہے، اور جن پر درود پڑے پوری کائنات جب وہ شہید ہوئے ہوں ان کی زندگیوں کا کیا عالم ہو، ان کی عظمتوں کا کیا عالم ہوگا۔ جب بارگاہ خدا میں پیش ہوئیں گے، سر پیش کیا ہوگا اپنے بچوں کا، حضرت عون و محمد پیش کیے، حضرت علی اصغر پیش کیے، حضرت عباس شہید ہوئے، حضرت قاسم شہید ہوئے۔ خانوادہ رسالت کو اس مقام پہ کھڑے ہو کر آخرت تک کے لیے، دین کے لیے جو ہے وہ کام کرنا تھا۔ اب یہاں ایک بات شامل کر دوں اس دور کے حوالے سے، جو تحریک فلسطین ہے، جو تحریک کشمیر ہے، جو آنے والے ادوار میں مسلمانوں کے ساتھ دنیا جہان کے لوگ سوچ رہے ہیں، ان تحریکوں کی بنیاد جو رکھی ہے، ایون کہ پاکستان کے بننے کی جو بنیاد رکھی ہے، وہ کربلا کی دھرتی پہ مولا امام حسین نے رکھی۔ بالکل اب کہیں گے وہ کیسے رکھی ہے، تو بتا دوں۔ جب ہندوستان کے اندر مسلمانوں کا ایک بہت زیادہ علاقہ مسلمانوں کا ہو گیا، اب یہاں پہ ایک رول جو ہے جھگڑا شروع ہو گیا کہ ہم گائے ذبح کرنے والے، ان کا گائے خدا، ہم پیشاب سے بچنے والے، وہ پیشاب میں غسل کرنے والے۔ دو قومیں رہیں صدیوں اکٹھی، پر ان کا آپس میں جو تھا زندگی گزارنے کا نسب و لعن وہ ایک نہیں ہو سکا۔ جب یہ نظریہ دیکھا تو پوچھا، انگلینڈ والے جب جا رہے تھے، برطانیہ والے ہندوستان کو چھوڑ کر حکومت ان کے حوالے کر رہے تھے، تو کہہ رہے تھے آپ ہندوؤں کے ساتھ رہیں۔ مسلمانوں نے جواب میں کہا ہم حسین پاک کے غلام ہیں، ہم مر سکتے ہیں لیکن ان ناپاکوں کی غلامی برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ ہیں ہی ناپاک، یہ بتوں کے سامنے جھکنے والے، ہم ایک خدا کے سامنے جھکنے والے۔ یہی تو ہوا تھا کربلا کے دن، کہا گیا تو تم یزید دجل کا نام ہے، یزید شرابی ہے، زانی ہے، آپ حاکم مان لیں، آپ کو چھوڑ دیا جائے گا۔ آپ نے کہا اسے حاکم مان کر میں نے شریعت محمدیہ کا وہ دروازہ بند نہیں کرنا جس کی خوشبوئیں قیامت تک آنی ہیں، ممبر آباد رکھنے ہیں جس سے محفلیں آباد ہونی ہیں، ایمان کے جلوے آباد ہونے ہیں۔ قبلہ صاحب سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام نے تبھی تو کہا تھا بیعت کے مطالبے پر کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہی بات ہوئی کہ اگر وہ بیعت کر لیتے تو اکیلی بیعت امام حسین علیہ السلام کی نہیں تھی، آپ نے بجا فرمایا وہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پاک ہو کر میں ناپاک یزید کے ہاتھوں پہ بیعت کیسے کر لوں؟ اب یہ سلسلہ یہاں ایک اور عقیدے کی بات بھی کر لوں۔ جب ہم مرید ہونے کے لیے جاتے ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ میرے پیر کا بیٹا ہے، یہ نہیں دیکھتے یہ پاک کتنا ہے، یہ نمازی کتنا ہے، یہ پرہیزگار کتنا ہے، اس کے اندر شریعت محمدیہ کی غلامی کتنی۔ ہم یہ نہیں دیکھتے۔ آج کے دور میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بس میرا باپ اس کے باپ کا مرید تھا، وراثت میں چلتی آ رہی ہے، اس کو دیکھو، اس کے چھوڑو کردار کو۔ اور میرے امام حسین پاک کے ماننے والے
جب مرید ہونے کے لیے جاتے ہیں نا تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں یہ شریعت پہ خود عمل کرنے والا کتنا، بے شک، یہ اس راہ پر خود کتنا چلنے والا ہے. سب سے پہلی بات تو یہی کرتے ہیں. اس کے پاس دین کا علم کتنا ہے، شعور کتنا ہے. گمراہ تو نہیں کر دے گا، کئی دنیا میں میلوں میں گم کر دے گا، یہ دربار رسالت میں پیش ہونے کے لیے موقع عطا کرے گا. کیا وہ محفل بھی کبھی ہوگی جس میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حاضری نصیب ہوگی؟ اس پیر کے ساتھ میں جو مرید ہو رہا ہوں اپنی ہدایت کے لیے، اس پیر کو خود کتنی ہدایت ہے، یہ خود حسینی کتنا ہے، یہ خود امام حسن پاک کا غلام کتنا ہے، یہ خود مولا کائنات کے مشن کے ساتھ کتنا جڑا ہوا ہے، یہ شریعت کی غلامی میں کتنا چل رہا ہے. یہی ساری بات کلیئر ہو جاتی ہے. یہی ہوا تحریک پاکستان میں بھی. آج کے دور میں یہی تو جواب ملا تھا. انگریزوں کو کہا گیا تھا ہم پاک ہیں، ان ناپاکوں کے غلام نہیں ہو سکتے ہیں، ہمیں الگ وطن چاہیے. وہ تحریک پاکستان میں بھی خون امام حسین پاک کی خیرات ہے. اب تحریک کشمیر میں چلیے ذرا، 72 سالوں میں وہاں کیا ہو رہا ہے؟ یہی کچھ تو ہو رہا ہے. کیا وہ اذانوں سے روک رہے ہیں ان کو کہ اذانیں نہ دیں؟ آج تو لاک ڈاؤن ہے نا 1 سال کے اندر، پہلے نہیں روکا انہوں نے، اب تو قانون ہی چینج کر دیا ہے نا. لیکن سنیے ذرا، ان کشمیری بچوں کو پکڑ کر پوچھو ہندوؤں کے ساتھ رہنے میں تمہیں کیا حرج ہے، تو جواب دیتے ہیں ہم پاک ہیں، ہم امام حسین کے غلام ہیں، ناپاکوں کی غلامی ہمیں قبول نہیں ہے. یہی فلسطین والوں کے ساتھ ہو رہا. یہودی کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ رہو، ہمارے ماتحت رہو. فلسطین والے کہتے ہیں مر تو سکتے ہیں، ناپاکوں کی غلامی ہمیں قبول نہیں ہے، ہم حسینی ہیں اور ہمیشہ حسینی زندہ رہتے ہیں اور بس آباد رہتے ہیں. کیونکہ ہمیں جو راہ دی گئی ہے قیامت تک کے لیے، میں ہی نہیں مر جاؤں گا، قبر میں چلا جاؤں گا، میرے بعد بھی لوگ بڑے شور والے آئیں گے، قابل آئیں گے، ذہین آئیں گے، عالم آئیں گے، اسکالر آئیں گے، لیکن ہمیشہ وہی عروج، وہی عزت، وہی تمکنت دیکھیں، وہی اہل بیت اطہار کی عظمت ہوگی، وہی صحابہ کرام کی راہیں ہوں گی، وہی دین ہوگا. قیامت تک دین زندہ رہنا ہے. ہم جیسوں کو موت ہے، ہم قبروں میں جانے والے ہیں. دین تو ازل سے آیا ہے اور ابد تک رہنے والا ہے. لا الہ الا اللہ کون مٹانے والا ہے؟ محمد الرسول اللہ کون ختم کرنے والا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کو کون مٹانے والا ہے؟ کون کہہ سکتا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آج کے دور میں قابل عمل نہیں ہے؟ اور ان کے گود کے پروان چڑھائے ہوئے وہ شہزادے، آج میری مخالفت کی وجہ سے ان کا ذکر ختم ہو جائے گا، میری مخالفت کی وجہ سے صحابہ کرام کا ذکر ختم ہو جائے گا. کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ کلمہ پڑھنا چھوڑ دیں گے؟ میری اوقات کیا ہے؟ ہماری تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے. جنہیں قرآن نے زندہ رکھا، جن کی تعریفیں قرآن میں ہوں، جنہیں نماز میں عبادت کے درجے ملے ہوں، وہ تو زندگی دینے والے ہیں. آج ہمیں زندگی لینی ہے نا تو ان کی محبتوں اور وفاؤں سے ملنی ہے. ہم مرنے کے بعد بھی امر ہوں گے اگر ان کی غلامی میں رہیں گے. انہی الفاظ کے ساتھ سیدہ کائنات کے گھر کی بات کر کے ختم کر رہا ہوں. وقت کافی میں نے لے لیا تو مختصر بات کروں گا. میری سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، یہ ماؤں کے لیے بھی پیغام ہے، اپنی اولاد کی تربیت کیسے کریں. تو سیدہ کائنات کے گھر کا یہ حال ہے کہ دونوں شہزادے بچپن میں آپ کے پاس ہیں. آپ کیا کرتی ہیں کہ جب آٹا پیسنے لگتی ہیں چکی پہ تو قرآن پاک کی تلاوت کرتی ہیں. پھر کیا ہوتا ہے، اسی آٹے میں پانی ڈالتی ہیں، جب گوندنے لگتی ہیں تب بھی قرآن پاک کی تلاوت کرتی ہیں. سبحان اللہ. جب اس کی روٹی تیار کرتی تب بھی قرآن پاک کی تلاوت کرتی ہیں. وہی قرآن پاک کی تلاوت والا برکت والا نوالا جب حسنین کریمین کے ہونٹوں کے پاس آتا ہے تو کیا سمجھتے ہیں میرے جیسا نلائق آدمی دم کر دے، آپ کسی کے پاس جا کر دم کروا لیں تو خیر ہو سکتی ہے. اس پر سیدہ کائنات قرآن پڑھ رہی ہوں، وہ نوالے پھر حیا، وفا، بہادری، شجاعت اور عصمت کی خوبصورت ترین تربیت کا رنگ ان کے وجود میں لے کر اترتے ہیں. اب سیدہ کائنات آج کے دور میں خواتین کہتی ہیں بچے نافرمان ہیں، کہنا نہیں مانتے. تو میری ایک بات اپنے گوش گزار کر لیں، بلکہ اپنی زندگی کا آزمودہ یہ مسئلہ آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں. کیا کرے آج کی ماں؟ 3 کام جب بچہ پیٹ میں ہو، بچے کو ماں کے جسم کی صحبت نصیب ہو، اس سے بڑھ کر وقت کوئی نہیں اولاد کی تربیت کا. 3 کام کر لے. پہلا کام یہ کرے نمازی بن جائے، اللہ کی بارگاہ میں مصلی بچھا کر جھک جائے. دوسرا کام کیا کرے، قرآن کی تلاوت کرے اور جو منہ میں لعاب بنے اسے نگلے اس دوران. اور تیسرا کام کیا کرے، زبان کو گلے سے روکے. یہ سمجھ کر نہیں کہ میں بات نہیں کروں گی تو لوگ ناراض ہو جائیں گے، نہیں، اس لیے کہ میری گود میں ہو سکتا ہے آنے والے دور کا عالم دین ہو، شیخ الحدیث ہو، مفسر قرآن ہو، حافظ قرآن ہو. میں کسی اچھے انسان کی ماں بننے والی ہوں. اگر میری صحبت میں وہ چند دن راتیں گزارنے والا ہے میرے جسم میں تو میں اس کو غذا بھی تو اچھی دوں نا، شرم و حیا والی. اپنے شوہر کی فرما برداری کرنے لگے، گلے کرنے سے زبان روک لے،
بہو ہے تو اپنی ساس کا گلہ نہ کرے، ساس ہے تو اپنی بہو کا گلہ نہ کرے. یہی تو دست ہے سیدہ کائنات. آپ نے قرآن پاک سے رشتہ جوڑا. پھر وہی اولاد لوگ کہتے ہیں آج کے دور میں امام حسن اور امام حسین تو پیدا نہیں ہوں گے. میں یہ کہتا ہوں غلامان حسین ضرور پیدا ہوں گے جو آج بھی دین کی گرتی ہوئی دیواروں کو سہارا دینے والے ہوں گے اور حصہ بنیں گے شہادت اس راہ پر پیش کرنے کے لیے. دین کے ماننے والے ہوں گے، وفا کرنے والے ہوں گے. میرے جیسے ناقص العقل کی تو جو رائے ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے. آج کے ان 10 دنوں میں اسی ہی عنوان کے ساتھ گزارے وقت قرآن پاک کی تلاوت ہو، نوافل اپنی زندگیوں میں شامل کریں. اس سے بڑھ کر سب سے بڑی بات زبان پر سچ کو لے آئیں. سچا آدمی جب بھی ہاتھ اٹھاتا ہے اس کی دعا رد نہیں ہوتی ہے، اور جھوٹا آدمی جتنی بار بھی ہاتھ اٹھا لے اس کی قبول نہیں ہوتی ہے. ہمارے سچوں کے یہ دن ہیں اور سچوں کی عظمتوں کے دن ہیں. دعا کرتا ہوں میرا کلیم مالک مجھے پہن لے اور آپ کو ان کی راہوں پر چلنے کی سعادت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. شکریہ. جی یہ تھے حضرت مولانا سید عبدالرسول شاہ صاحب جو اپنے بہت ہی خوبصورت بیان سے ہمیں اور آپ کو مستفید فرما رہے تھے. انشاءاللہ اس کے بعد بھی محرم الحرام کے جتنے بھی دن ہیں اس میں معلوماتی پروگرام اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے روشن پاکستان.